آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 15۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ فقط اہل علم اور بالخصوص تقابل ادیان کے ماہر علماء استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے استباغ۔ یہ صاد کے ساتھ ہے اور طوا کے ساتھ، استباغ، یا اسی طور پر استباغی، یا اسی طور پر یوحنا استباغی۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رنگنا، غوطہ دینا، اور اسے رسم بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں کسی بھی شخص کو دین عیسائیت یا مسیحیت میں داخل کرنے کے لیے ایک عمل ہوتا ہے کہ عیسائی بناتے وقت وہ سر پر رنگین پانی چھڑکتے ہیں یا پانی کے تالاب سے گزارتے ہیں۔ اس عمل کو استباغ کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ خاص اصطلاح ہے دین مسیحیت کے ماننے والوں کے لیے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسے بعض لوگ اصطلاح بول دیتے ہیں، یعنی طوا کے زبر کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ اور اسی طور پر اصطلاحات یا اصطلاحی، یہ سبھی اسی سے ہیں۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اصفیاء، صاد کے ساتھ ہے اصفیاء، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، برگزیدہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے اصل، جس کو ہم اپنی زبان میں اصل کہتے ہیں۔ یہ لفظ اصل نہیں ہوتا بلکہ صاد ساکن ہے، تو یہ ہوتا ہے اصل، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کہیں گے کہ دین کی اصل کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ دین کی اصل کیا ہے، یا فلاں چیز اس میں اصل یہ ہے، اصل نہیں کہیں گے، اصل کیا ہے، صاد کو ساکن پڑھیں گے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد اور جڑ، کسی شے کی خالصیت۔ اسی طور پر اصل الاصول یا اصل اصول، اصل الاصول یہ عربی زبان میں ہوگا اور اصل اصول یہ اردو زبان میں۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے اصلاحات، ایک تو تھا اصطلاحات، یہ ہے اصلاحات، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اصلاح کی جمع ہے، درستگی اور سیدھا پن، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اصلاحات۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اصلیت، اس کو لوگ بول دیتے ہیں اصلیت، کہتے ہیں مجھے آپ کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ اصلیت یعنی یا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، یا کے اوپر شد یعنی تشدید نہیں پڑھتے، تو صحیح کیا ہے اصلیت، یا کے اوپر شد، یا کے اوپر تشدید پڑھنی ہے، اصلیت۔ اسی طور پر اصناف، اصناف یہ صنف کی جمع ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اصنام، یہ صنم کی جمع ہے، اصنام کہتے ہیں پتھر کی مورتیوں کو۔ اصوات یہ صوتن کی جمع ہے، صوت آواز، ساؤنڈ، انگلش میں ساؤنڈ، اردو میں آواز، اور عربی میں صوت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اصول، ہم بول دیتے ہیں اصول، یعنی دین کے اصول، دین کا یا شریعت کے اصول، یہ غلط ہے۔ الف یعنی حمزہ کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے، زبر نہیں پڑھنی، اصول۔ اسی سے ہے اصولی بات، اسے بھی ہم کہہ دیتے ہیں اصولی بات، اصولی نہیں، اصولی بات پیش کے ساتھ۔ ایک لفظ ہے اضافت، اضافت کہتے ہیں تعلق، لگاؤ اور نسبت کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم بول دیتے ہیں اضافت، یہ غلط ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ پڑھنی ہے۔ ایک لفظ ہے اضطراب، اسے اضطراب یعنی طوا کے اوپر زبر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے قراری، گھبراہٹ، بے چینی، تو یہ اضطراب ہوتا ہے طوا کے زیر کے ساتھ، اسی سے ہے اضطرابی۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اضطراری یا اضطرار، اس میں بھی طوا کے نیچے زیر ہے، اسے اضطرار بول دیتے ہیں۔ یہ بھی کسی کام کو کرنے پر مجبور ہو جانا کسی انسان کا، اس کے لیے بولا جاتا ہے اضطرار۔ اسی طرح لفظ ہے اطاعت، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی
فرما برداری اور بندگی یا کسی کے حکم کو تسلیم کرنا، تعمیل کرنا، تو اسے بول دیا جاتا ہے اطاعت۔ یہ غلط ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت نہیں، اطاعت، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اطفال، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ طفل کی جمع ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، اور اطفال یہ اس کی جمع ہے، اسے ہم لوگ اطفال بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اطلاع، یعنی کسی کو خبر دینا، آگاہی، اعلان، نوٹ، اور اسی طور پر اشتہار وغیرہ، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہم بولتے ہیں اطلاع۔ کیا بولتے ہیں؟ اطلاع۔ یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اطلاع، یعنی توئیں کو دو بار آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اطلاق، اس کو آپ نے اطلاق تو کے ساکن کے ساتھ پڑھنا ہے، جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بمعنی آزاد کرنا، چھوڑنا، کھولنا، ان معانی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر محمول ہونا، عائد ہونا، اس کے لیے بولا جاتا ہے اطلاق، کہ اس بات کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اطمینان، اطمینان، ہم بول دیتے ہیں اطمینان، اطمینان، یہ غلط ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تسلی، دل جمی اور دلاسا اور بے قراری کی حالت سے نکل جانا، اطمینان۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسے اطمینان نہیں بولنا، اطمینان۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اظہار، ہم اسے بول دیتے ہیں اظہار، کہ ہم اپنے معافی ضمیر کا اظہار آپ کے سامنے کریں گے، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اظہار، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اظہر من الشمس، اظہر من الشمس، اس کا مطلب ہوتا ہے سورج سے نمایاں، بہت واضح، صریح اور روشن کے لیے بولا جاتا ہے اظہر من الشمس۔ یہاں پر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اظہر من الشمس یہ بول دیتے ہیں، من الشمس، من الشمس میم کو ساکن کرنا ہے، اور اگر ویسے عربی ترکیب اور عبارت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے اظہرو من الشمسی۔ کیا بنتا ہے؟ اظہرو من الشمسی، اظہر زوئیں کے ساتھ ہے، یعنی وا کے ساتھ، جو طا کے بعد آتا ہے، تو عربی اعتبار سے یہ اظہرو من الشمسی ہے، ویسے اظہر من الشمس اردو میں اس کو بولا جائے گا۔ اسی طور پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا اعادہ، اعادہ، اعادہ کہتے ہیں کسی بات کو یا کسی کام کو دہرانا، ہم اسے اعادہ بول دیتے ہیں، یا ادا کرنا، تو یہ صحیح کیا ہے؟ اعادہ، حمزہ کے نیچے کسرہ۔ اسی طور پر اعانت، اعانت کہتے ہیں مدد کرنا، حمایت کرنا، اسے بھی اعانت بول دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طور پر اعتبار، ہم کہتے ہیں مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، اعتبار، یہ غلط ہے، اعتبار نہیں ہوتا یا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، اعتبار، تو حمزہ ہے، اس کے بعد عین ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، یقین، اور اسی طور پر قیاس کرنا، عبرت پکڑنا، یہ سبھی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طور پر اعتدال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، نہ کمی نہ زیادتی، تناسب اور میانہ روی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اعتدال، اسے بھی تا کے زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے اعتدال، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعتدال، تا کے نیچے کسرہ۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے اعتذار، اعتذار کہتے ہیں معافی کو اور عذر خواہی کو اور عذر بیان کرنے کو، تو یہ لفظ ہے اعتذار، اعتذار، تا کے نیچے کسرہ، زبر نہیں پڑھنی، اعتذار نہیں بولنا بلکہ اعتذار، حمزہ کے نیچے بھی کسرہ اور تا کے نیچے بھی کسرہ۔ اسی طور پر اعتراض، ہم بولتے ہیں مجھے آپ پر اعتراض ہے، مجھے آپ پر اعتراض ہے، فلاں شخص دین پر اعتراض کرتا ہے، اعتراض، یہ غلط ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اعتراض، فلاں نے دین پر اعتراض کیا، آپ کو کوئی دین پر اعتراض ہو تو اعتراض بولنا ہے، تا کے نیچے کسرہ اور اسی طور پر حمزہ کے نیچے کسرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا اور نکتہ چینی کرنا۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے اعتراف، اس میں بھی تا کے نیچے کسرہ بولنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، تسلیم کر لینا، اقرار کر لینا، تو اسے اعتراف، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا
اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعتراف۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اعتصام، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور تا کے نیچے کسرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا اور کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنا، ان دونوں معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتقاد، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین پر اعتقاد ہے، اعتقاد یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعتقاد۔ اعتقاد عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی عقیدہ، ایمان، یقین۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اعتکاف، اسے عام طور پر لوگ اعتکاف بول دیتے ہیں یا بعض اتفاق بول دیتے ہیں، یہ صریح غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف تا کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اعتماد، اعتماد تا کے نیچے کسرہ، ہم اس میں بھی اعتماد، مجھے فلاں پر اعتماد نہیں رہا، اعتماد یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعتماد، بھروسہ، اعتبار اور یقین۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اعتنا، اعتنا کہتے ہیں پرواہ کرنا، ہمدردی کرنا، اور اسی کی اگر ضد بنائیں تو بنے گا بے اعتنائی۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہل فصحاء کے ہاں کہ آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں، یعنی لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زیادہ تر یہ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوزیٹیو میں کم، یعنی یوں نہیں استعمال ہوتا ہے کہ آپ میرا اعتنا کریں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں، یعنی آپ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طور پر ایک عربی زبان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اعجاز، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اعجاز یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعجاز، اور اس کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، یعنی معجزہ اور کرشمہ، کرامت، اور عادت سے ہٹ کر کسی کام کا ہونا، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اعجاز۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اعداد، اعداد و شمار، تو اسے بعض اعداد بول دیتے ہیں، اعداد و شمار، تو یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعداد و شمار، حمزہ کے اوپر زبر آئے گی۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے اعراب اور ایک لفظ ہے اعراب، دونوں میں فرق ہے۔ اعراب حمزہ کے زبر کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے دیہاتیوں کے لیے اور گاؤں والوں کے لیے عربی میں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقالت الاعراب قالوا آمنا، تو اعراب دیہاتی، اور اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش، یعنی حروف کی حرکات کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور پھر اسی اعراب سے ہے اعرابی، اسے بھی بعض لوگ اعرابی بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، دیہاتی کے لیے جب بولیں گے تو اعرابی ہوگا، اعرابی نہیں ہوگا۔ اسی طور پر ایک ہے اعراض، اعراض کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، روح گردانی اختیار کرنے کو، اور ایک ہوتا ہے اعراض حمزہ کے زبر کے ساتھ، یہ کہا جاتا ہے کسی عزت کو یا اسی طور پر جو جواہر کے برعکس چیز ہوتی ہے اس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اعزاز، یہ ہمارا اعزاز ہے، بعض اسے بول دیتے ہیں یہ ہمارا اعزاز ہے، اعزاز یہ غلط ہے، ادائیگی صحیح کیا ہے؟ اعزاز، اعزاز یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا، رتبہ دینا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طور پر اعزازیہ، بعض اسے اعزازیہ بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعزازیہ۔ اور اسی طور پر اعزہ، اعزہ بولا جاتا ہے رشتہ داروں کے لیے، اعزہ، اقربا عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عزیز کی جمع ہے اعزہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اعصابی یا اعصاب، اسے بھی اصاب بول دیتے ہیں، اصاب، ہمارے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، اصاب نہیں، ہمارے اعصاب، اعصاب، اس میں عین تو نہیں نکالنی لیکن اس طرح بولنا ہے ہمارے اعصاب، عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی نسیں، رگیں اور پٹھے، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اسی سے اعصابی جنگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے اعلام، اعلام یہ علم کی جمع ہے یعنی نام۔ اسی طور پر اعلام حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، آگاہ کرنا، اور اسی سے ہے اعلامیہ، کہتے ہیں نا کہ حکومت نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اسے بھی ہم کہتے ہیں اعلامیہ جاری کیا، اعلامیہ
یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اعلامیہ، اعلامیہ، تو حمزہ ہے اور اس کے بعد عین ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکاری یا جماعتی اعلان۔